اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ خیال گزرا، سوچ بنی، عمل بنا، پھر رپیٹ، بنا ہوا عمل سوچ میں آیا، اب خیال میں آیا کہ کس نیت سے کیا تھا۔ اس عمل کا فیصلہ لکھا گیا، نیکی پہ تھا یا گناہ پہ۔ دو مرحلے بڑے نازک ہیں انسان پہ، دو ہی مقام زیادہ پیش بنتے ہیں آزمائش کے، ایک طیش دوجا عیش۔ طیش یعنی غصہ، اور غصہ حرام ہے، اور عیش یعنی مستی، مستی میں آسانی کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں۔ تو نقصان پا گیا وہ جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے اور عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ ان دونوں حالتوں میں انسان کی سوچ اور عمل میں فاصلہ بہت گھٹ جاتا ہے، اور عمل جلد بازی میں ہو جاتا ہے، جذبات میں ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے، یا آسانی میں اطراحٹ سے ہو جاتا ہے۔ پھر یہی عمل لوٹایا جاتا ہے سوچ کی طرف، خیال کی طرف۔ پھر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے اچھا کرم کیا یا برا کر بیٹھا۔ انسان کو اللہ دکھاتا ہے کہ یہ عمل تم کر بیٹھے ہو گیا اب تم سے، اب موقع دیتا ہوں۔ مغرب میں نہیں آئے، عشاء پہ آ جاؤ۔ اچھا نہیں آئے، تب بھی دنیا سے نہ نکل سکے تو تہجد میں آ کے معافی مانگ لو۔ آسمان میں آتا ہوں پہلے اول پہ اللہ آئے ہوتے ہیں کہ اب معافی مانگ لو، موقع ہے، اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ رابطہ کر کے یہ خرابی جو کر بیٹھے اس کا نقص دور کروا لو، ورنہ آکاش بیل کی طرح یہ ایک خطا تمہارے سارے وجود کو، باقی نیکیوں کو کہیں لپیٹ نہ لے اپنی گرفت میں۔ اب کہتے ہیں کہنے والے کہ تمہارے اپنے ہی اعمال سانپ بچھو بن کر قبر میں ڈسیں گے۔ یہ روزمرہ کی ہماری زندگی میں یہی اصول رواں دواں ہے، ہر دم کے آنے کے ساتھ اور ہر دم کے جانے کے ساتھ۔ سانس جہاں سے آتا ہے وہیں چلا گیا۔ انسانی وجود میں سب سے اہم شے سانس ہی تو ہے، اور سب سے کم عمر شے یہ سانس ہی تو ہے۔ اس عمل کا درمیانی وقفہ بے حد مختصر ہے۔ غور کیا کریں، ایک سانس آیا اور ساتھ ہی چلا گیا، اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ یعنی کہ اللہ پاک کے نزدیک ہماری زندگیاں ایسے ہی ہیں کہ ایک پل آیا اور دوجی میں واپسی۔ بس ہمیں ہی لگتا ہے کہ ہم بڑی کوئی لمبی مسافت سے گزر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے شمار کے مطابق جو 1000 سال ہیں وہ میرا ایک دن ہے۔ تو جس بندے کی لائف یہاں 100 سال بھی ہو تو وہ تو کوئی 1.5 گھنٹے کے لیے ہی دنیا میں آیا، جس کا پتہ وہ وہاں بولے گا اللہ کے ہاں جب آنکھ کھلے گی، کہ جب اللہ پوچھے گا بتاؤ ذرا کتنا رہ کر آئے دنیا میں، تو بولے گا یہی کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، شاید کچھ پل۔ اپنی اپنی زندگی کے حساب سے جو 100 سال جیے گا وہ کہے گا جی کوئی 1.5 گھنٹہ، جو 25 سال جیا ہے اس نے کہنا ہے کہ یہی کوئی جی 15-20 منٹ رہ کے آیا ہوں۔ وہاں کیونکہ حقیقت سے پردے اٹھ جانے ہیں، چیزیں اپنی اصل وجود میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے کتنا کرم ہے اللہ پاک کا اپنے انسان پہ کہ بعض دفعہ دنیاوی کاموں میں اللہ پاک نے کئی اصل حقیقتیں ہماری نگاہوں سے چھپا رکھی ہیں، اور اس میں بڑی آسانی ہے۔ اگر ایک بار کسی انسان پہ حقیقت کسی ایک شے کی کھل جائے، عام شے کی، ابھی خاص کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی چیزوں میں سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا بھی صرف ظاہر ہی جانتے ہو۔ اب ایک چھوٹی سی مثال،
اس کھانے کی جو ہم کھانے لگے ہوں تو شاید اس سے کھایا نہ جائے اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ حقیقت سے حجاب اٹھے۔ بعض حقیقت کی چیزوں کا سامنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمی تو نہیں ہمارے رب نے فرما دیا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو کھانے پہ، تاکہ وہ کھانا اس نام کی برکت سے پاک ہو کر تمہارے وجود میں جائے اور تمہیں آسانی دے۔ ایسا ہی ایک کیفیت دیکھنے میں آ گئی، سننے میں آ گئی، غور میں آ گئی۔ اللہ اکبر، غور میں آ گئی کہ سامنے پکا ہوا سالن روٹی موجود، کہ ایک دم ایک ہی لمحے میں نظارہ گزر گیا خیال میں کہ یہ گندم زمین میں، زمین سے بیج میں، بیج سے کسی کے فضلے میں، فضلے سے کسی کے معدے میں، معدے سے کسی کے لقمے میں، لقمے سے پھر گندم میں، ہر شے جہاں سے چلتی ہے وہیں پہنچتی ہے، تو بندہ بھی جہاں سے آیا وہیں جائے گا۔ بس جس طرح ماں کے پیٹ سے ایک بچہ معصوم بن کر پاک بن کر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح زمین میں شامل ہونے والا ہر فضلہ زمین کے لیے تو کھاد بنتا ہے، زمین کے پیٹ سے مگر پاک ہو کر ہم تک پہنچتا ہے وہ لقمہ، ورنہ ذائقے بھول جاتے۔ اس اناج کی ہی حقیقت، یہ ایک شے کی سادہ سی حقیقت ہر آپ پہ کھل جائے تو انسان کا کھانا محال ہو جائے۔ بس بسم اللہ پڑھ لیا کرو، پھر کھایا کرو۔ اللہ صبر۔